میرے بھائیوں، یہ ایوانوں میں بیٹھے لوگ جو 75 سال سے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی غیرت مر چکی ہے۔ میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اگر تمہاری غیرت مر چکی ہے، تمہیں کشمیر کی ماں کی سسکیاں سنائی نہیں دے رہی ہیں، تو آؤ محمد عربی کے غلاموں کی آنکھیں میں آنکھیں ڈالو اور دیکھو ان غلاموں کی آنکھیں بھی تمہیں غیرت کا درس دیتی ہیں۔ ارے تم سو گئے ہو، تمہیں ہم نے نمائندہ بنا کر ہم نے بھیجا کہ جا کر اسلام کی حفاظت کرو گے، ختم نبوت کے پہرے دار بنو گے، تحفظ کشمیر کے پہرے دار بنو گے، لیکن تمہارے ارادے، تم کفر کے ہاتھوں بک چکے ہو۔ تم نے وہ کردار ادا کیا، تمہیں پاکستان کے غداروں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہمارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر انہوں نے اسلام مخالف ایجنڈے پاس کیے، انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، ان کو کسی کشمیر کی بیٹی کی ترستی ہوئی آوازیں سنائی نہیں دیتی، کیونکہ یہ لوگ بھوکے اور بہرے ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے ضمیر بیچ چکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، تحریک لبیک پاکستان یہی درس دیتی ہے کہ آؤ ٹی ایل پی میں شامل ہو جاؤ، سعد رضوی کے قافلے کے ہمراہی بن جاؤ، انشاءاللہ ہم کشمیر بھی آزاد کروائیں گے، انشاءاللہ ہم اسلام مخالف جو ایجنڈے بنتے ہیں ان پر بھی پہرا دیں گے، انشاءاللہ ہم ختم نبوت پہ بھی پہرا دیں گے۔ آپ لوگ یہ دیکھو کہ آج ٹپو کو پکڑا گیا ہے، شیدے ٹلی کو پکڑا گیا ہے، آج ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، ہمارے سامنے کھڑے ہو کر پک پک کرنے والے، چیخو پکار کرنے والے وہ لوگ آج خود دھکے کھا رہے ہیں۔ امیر المجاہدین نے فرمایا تھا کہ یا اللہ ان کو ایک ایک کر کے ذلیل کرنا، تو آج ان کی بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ آج زمانہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، آج خود ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو میں ان کفر کے ایجنٹوں کو تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے اسلام مخالف ایجنڈے پاس کیے، ٹرانسجینڈر بل پاس کیے۔ میں ان کو ایک بات بتا دوں، جب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرو گے، جب بھی تم کو اسلام مخالف ایجنڈا پاس کرو گے، ہم تمہیں چیر کے رکھ دیں گے۔ منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن۔ کون کون تیار ہے جو چاہتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو، جو ختم نبوت کا پاسدار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو سعد رضوی کے قافلے کا ہمراہی ہے، جو ان کے قافلے کا ہمراہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہمیں کسی 2 نمبر بندے کا ہاتھ نہیں چاہیے، ہمیں محمد عربی کے غلاموں کا ہاتھ چاہیے، ہمیں ان لوگوں کا ہاتھ چاہیے جو سینہ لے کر گولی اور شیلوں کے آگے میدان میں کھڑے رہے، جو چیخے نہیں، کرلائے نہیں، انہوں نے ہائے ہائے اور بابا نہیں کی۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، سبھی ہاتھ کھڑا کرو، مل کے نعرہ لگاؤ، منصب نبیشن، منصب نبیشن۔ یہ لوگ چیختے ہیں، یہ لوگ کرلاتے ہیں، جب ان کے آگے تنویر قادری جیسے لوگ آتے ہیں، جب ان کے آگے علم الدین جیسے لوگ آتے ہیں، جب ان کے آگے ممتاز قادری جیسے لوگ آتے ہیں، جب ان کے آگے مطہر محمد جیسے لوگ آتے ہیں، ان کی نکل چیخیں جاتی ہیں، یہ بائیں بائیں اور چور چاہ کرتے ہیں۔ آج ہم ان کو پیغام دیں، جب تک ہمارے اسلام پر ڈاکے ڈالتے رہو گے، وقت تک تمہارے آگے ٹی ایل پی سے انشاءاللہ ممتاز قادری بھی آئے گا، تمہارے سامنے تنویر قادری بھی آئے گا، تمہارے آگے مطہر محمد بھی آئے گا۔ آج